نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجب الاحترام ساتھی اور اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں. آج اللہ کی توفیق سے ہم اپنے سبق کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 148 سے کر رہے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. بس اللہ نے انہیں دنیا کا بھی انعام عطا فرمایا اور آخرت کے بھی عمدہ اجر سے نوازا. اور اللہ نیکوکاروں سے پیار کرتا ہے، احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے. اور اس کا یہ بھی ترجمہ میں نے عرض کی تھی کہ کیا جاتا ہے کہ جو صرف اسی کو چاہتے ہیں، نیت میں خالص جو ہے اس نے نیت رکھنے والے محسنین، کہ جو کام بھی کرتے ہیں فقط اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. تو اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو میں دنیا میں بھی انعام عطا فرماتا ہوں اور آخرت میں بہت عمدہ اجر جو ہے اس سے نوازتا ہوں. اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 149 میں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردکم علی اعقابکم وتنقلبوا خاسرین. اور اے ایمان والو، اگر تم نے کافروں کا کہا مانا تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں، پھر تم نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو. وَلِلَّهِ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ. بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور سب سے بہتر مدد فرمانے والا. اللہ کریم نے ایمان والوں کو یہ تلقین کی کہ تم ہرگز کیا ہے کافروں کا کہا نہ ماننا. کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے معاملے میں لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کرتے ہیں، ایمان سے متزلزل کرنے کے لیے طرح طرح کے بہانے، طرح طرح کی ہیلے بہانے تعویلیں پیش کرتے ہیں. ایمان والا اپنے آپ کو ظاہر کر کے، تمہارا دوست اپنے آپ کو ظاہر کر کے، ان کا مقصد حقیقت میں تمہیں اپنے ایمان سے پھیر دینا ہے. اور یہ خاص جو موضوع چل رہا ہے، یہ میں نے عرض کی تھی کہ یہ غزوہ احد کا سارا رب کریم جو ہے نا واقعہ، اس کے تناظر میں اللہ کی یہ ساری گفتگو کر رہی ہے. تو وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 300 منافقین کا ٹولہ تھا، تو وہ تھے تو اپنے بنے ہوئے، تو وہ کلمہ گو تھے، ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، غمی خوشی میں شریک ہوتے تھے، ایک جگہ پر رہتے تھے
اور ظاہراً وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن اندر سے وہ منافق تھے۔ تو اللہ کے فرماتے ہیں کہ تم ان کی بات پر یقین نہ کرنا، ان کی بات نہ ماننا۔ اور پھر عامت الناس کے لیے یہ کہ جو کافر ہیں، جو انکار کر بیٹھے ہیں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے ایمان، اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسول پر، اس قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کی بات پر کان نہ دھرنا۔ وہ جس ہیلے سے بھی، جس بہانے سے بھی تم پر کام کریں، محنت کریں، کبھی ان کی بات کو اپنے دل میں جگہ نہ دینا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر تم ان کے کہے میں آگے، ان کی باتوں میں آگے، تو وہ تمہیں اپنے ایمان سے الٹا پھیر دیں گے، تمہارے ایمان کو جلا دیں گے، تمہیں کفر کی طرف واپس پلٹا دیں گے، اور پھر اگر تمہارے مقدر میں واپس پلٹنا ہوا بھی تو تم بہت نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو۔ تو یہ آیت کریمہ میں رب کریم نے یہ ایمان والوں کو یہ بات بتائی، جیسے اور قرآن کریم کے کئی مقامات پر اللہ کریم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ محبت کی پینگیں نہ بڑھا۔ انسان کو اپنی بیٹھک جو ہے، اپنی میل جول جہاں پر آپ بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، مجلس جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ کرنے چاہیے جن کے ساتھ ان کی ذہنی ہم آہنگی ہے۔ ایک دیندار آدمی کا کام بنتا ہی نہیں ہے کوئی کسی بے دین آدمی کے ساتھ مجلس رکھے، چاہے جا کے وہ اس کی اصلاح کے لیے کام نہ کر رہا۔ جی ایک شعر فارسی کا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر جنس اپنی جن کے ساتھ جو ہے نا وہ گزارا کرتی ہے۔ کبھی کبوتر کو آپ نے کبوتر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، اسے کہتے ہیں بات کے ساتھ اڑتا ہے کبوتر، کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے۔ تو جیسی جنس ہوتی ہے ویسا ہی وہ اپنے آپ کو اس گروہ میں پسند کرتا ہے، اس گروپ کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ رات کو آپ دیکھیں جب پرندے اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو چیل اور کوے کبھی اکٹھے مل کر پرواز، چیلوں کا غول علیحدہ جاتا ہوگا، کووں کا غول علیحدہ جاتا ہوگا، ابابیلوں کا علیحدہ جاتا ہوگا۔ اس میں بھی عبرت ہے، انسان کے لیے نصیحت ہے کہ وہ جانور ہو کر کسی اور گروپ کے ساتھ میل جول رکھنا پسند نہیں کرتے۔ تو ہم ایمان والے ہو کر کسی بے ایمان کے ساتھ اپنا تعلق بنانا کیسے قبول کر لیتے؟ وہ ایک بے نمازی کا کیا کام کہ ایسی مجلس میں بیٹھے جہاں پر سارے بے نمازی جی، ایک ایمان والے کا کیا کام کہ ایسی مجلس میں بیٹھے جہاں پر بے ایمان بیٹھے۔ تو جب آپ کسی ایسی مجلس میں جا کر بیٹھیں گے جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن بیٹھے، کافر بیٹھے ہیں، منکر بیٹھے ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ پر اس سوسائٹی کا رنگ چڑھے گا۔ اگر تو آپ اپنے ایمان میں کامل ہیں، مضبوط ہیں، تو پھر تو آپ کا وہ رستہ ہی نہیں بنتا، اور نہ ایمان والے اس رستے پر کبھی چلتے ہیں، الا یہ کہ معاشرے میں اصلاح کے لیے کسی سوسائٹی میں جا کر بیٹھا جائے۔ جو بندہ دین کو سمجھتا ہے، دین کی تبلیغ کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے کسی ایسے مقام پر جا کر بیٹھنا، وقت دینا کہ یہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ان کو میں سیدھے راستے پر لے کر آ جاؤں، ماس باعث کے ایسی مجلس میں جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر نہ کیا جائے، ایمان والے کا بیٹھنا بنتا ہی نہیں۔ تو ہم جیسے جو کمزور لوگ ہیں
جو پورا دین کو سمجھتے نہیں، اللہ کے قوانین کو سمجھتے نہیں، ایمان میں کاملیت نہیں پا سکے، تو ایسے لوگوں کو متنبع کیا جا رہا ہے ایمان والوں کو کہ ان کے ساتھ اپنی تعلق جو ہے نا وہ نہ رکھو زیادہ۔ کیوں؟ یہ تو کام ہی اس بات پر کر رہے ہیں کہ کسی طرح تمہیں اپنے ایمان سے واپس جو ہے اپنے دین میں لے آئیں، اپنے مذہب میں لے آئیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایسی مجلس تلاش کریں جہاں ہم جیسے ہوں، جہاں ہم جیسے ہوں۔ اگر اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے، دین کی تھوڑی سمجھ عطا کی ہے، تو پھر ایسی مجلس میں جایا کریں جہاں پر دین کی بات کی جائے، جہاں پر اللہ کی بات کی جائے، اللہ کے رسول کی بات کی جائے۔ اس مجلس میں بیٹھنے سے آپ کے ایمان کو تقویت ملے گی، اور اس کے برخلاف اگر آپ ایسی سوسائٹی میں، ایسے گروپ میں، ایسی مجلس میں جا کر بیٹھیں گے جہاں پر شیطانی فعل کیے جا رہے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ آہستہ آہستہ بیٹھے بیٹھے آپ پر اس سوسائٹی کا رنگ چڑھ جائے، اور جو توفیق، جو انعام، جو رحمت، جو فضل کا کچھ حصہ رب کریم نے آپ کی جولی میں ڈالا تھا، اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ کیوں؟ کہ شیطان کے پاس قوت زیادہ ہے آپ کے مقابلے میں، آپ شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے بعد ہیلے بہت زیادہ سے، اس کے بعد طریقے بہت زیادہ ہیں، اس کے بعد قوت بہت زیادہ ہے انسان کے مقابلے میں۔ لیکن آپ اگر اللہ کے حصار میں رہیں گے، اللہ کے حصار میں رہیں گے، اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں رکھیں گے، محاصرے میں رکھیں گے، تو پھر شیطان کبھی آپ پر کام نہیں کرتا۔ تو جب آپ اللہ کے حصار کو چھوڑ کر شیطان کے حصار میں چلے گئے، جہاں پر کام ہی شیطان کا ہو رہا، شیطان کے چیلے بیٹھے ہوئے، تو آپ نے خود اپنے آپ کو آگ میں جھونک دیا، اور پھر آپ یہ توقع کریں کہ میں اس آگ سے بچ جاؤں گا، یہ محال ہے یار، مشکل کام ہے۔ اس لیے رب کی تنبیہ کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو امتحان میں مت ڈالو یہ سمجھ کر کہ میں بڑا مضبوط ہوں۔ اس آیت کریمہ کا پیغام یہ ہے، اپنے آپ کو امتحان میں مت ڈالو کہ میں بڑا مضبوط ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کا وار تم پر کارگر ہو جائے اور تم اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو، اور وہ تو یہ چاہتے ہی یہ ہے۔ اور سب سے بڑا آپ کا جو دشمن ہے، سب سے بڑا کافر، وہ شیطان ہے، جس نے ڈائریکٹ اللہ کی بات ماننے سے انکار ہو گیا۔ بھائی باقی کافر تو وہ ہیں جنہوں نے رسولوں کی بات نہ مانی، جی بے شک حکم اللہ کا ہی تھا، لیکن سامنے جو ہستی موجود تھی وہ اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ تو باقی جو انسان ہیں انہوں نے تو رسولوں اور نبیوں کی بات نہ مانی تو کافر ٹھہرے۔ تو یہ شیطان لعین مردود تو وہ ہے کہ جس نے ڈائریکٹ اللہ کی بات ماننے سے انکار کیا اور کفر کر بیٹھا، منکر ہو گیا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے کہ ہم دوستیاں ایسے لوگوں کے ساتھ نہ لگائیں جن کا دین کے ساتھ تعلق نہیں۔ ایسی سوسائٹی تلاش کریں جہاں پر آپ کے ایمان کو تقویت مل سکے۔ میاں محمد صاحب کا ایک پنجابی کا شعر ہے کہ برے بندے دی یاری سجنوں جویں دکان لوہاراں، پاویں کپڑے کنج کنج بویے جنکاں پین ہزاراں۔ آپ میں سے شاید جو نئے ہیں بچے انہوں نے نہیں دیکھی ہوگی وہ لوہار یا بٹھی، کبھی تو چلاتا تھا نا لوہے کو گرم کرنے کے لیے، تو کوئلے میں وہ لوہے کو گرم کیا کرتے تھے، ساتھ ہوا دیا کرتے تھے، اس میں سے چنکا جس کو کہتے ہیں چنگاری وہ نکلتی تھی، اور لوہار کوئی ایک ایسا نہ ملے گا کہ جس کے کپڑے جلے نہ ہوں گے اس چنگاریوں سے، کیونکہ جب چنگاری نکلتی ہے تو وہ ہوا میں سفر کرتی ہے۔ تو میاں محمد صاحب کہتے ہیں کہ جب تم لوہار کے ساتھ اپنا تعلق رکھو گے، لوہار کے پاس بیٹھو گے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ تیرے کپڑوں کو نہ جلائے۔ برے بندے دی یاری سجنوں جویں دکان لوہاراں، پاویں کپڑے کنج کنج بویے چنکا پین ہزاراں۔
کہ بری سوسائٹی میں ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو پورا ثابت اور محفوظ لے کر باہر نکل آئیں، الا یہ کہ آپ بڑے کامل ہوں۔ اور دوسرا مصرع ہے کہ چنگے بندے دی یاری سجنوں، جویں دکان اتاراں پامیں سودا مول نہ لئیے کھلے آؤ نہ ہزارا۔ آپ کسی عطر فروش کی دکان پہ چلے جائیں نا، عطر فروش کی دکان پر چلے جائیں، جیسے ہی آپ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوں گے تو آپ کا ذہن جو ہے وہ معطر ہو جائے گا خوشبو کے ساتھ، بے شک اس کی تمام شیشیاں جو ہیں وہ بند پڑی ہوئی ہیں، اور جب آپ دکان سے باہر بھی نکل آئیں گے تو کچھ دیر کے لیے آپ کے وجود سے خوشبو آئے گی۔ یہ ہے سوسائٹی کا اثر، یہ ہے مجلس کا اثر، یہ ہے صحبت کا اثر، اور بڑے خوبصورت انداز میں میاں صاحب نے اس کو بیان کیا۔ اور یہی بات رب کریم سمجھانا چاہتے ہیں کہ اپنی مجلس جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ رکھو جو تیرے ساتھ میل کھاتے ہیں، ان کے ساتھ تیرا لینا دینا کچھ نہیں، جو تیرے اور تیرے اللہ کے اور تیرے رسول کے منکر ہیں، ان کی بات سننے کا کیا مطلب، ان کے کہے پر چلنے کا کیا مطلب۔ اور آج تو بدبختی ہماری یہ آ گئی کہ سارے کا سارا دنیا کا نظام ہی ان کے ہاتھ میں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے منکر ہیں، اور ہم نہ چاہتے ہوئے ان کی بات ماننے کے لیے مجبور ہیں، اور یہ اسی کا سبب ہے کہ ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ ایک طرف اللہ کی بات ہے، ایک طرف کفار اور مشرکین کی بات ہے، ہم نے اللہ کی بات کو چھوڑ دیا اور کفار اور مشرکین کی بات کو اپنا لیا۔ سوسائٹی میں کسی ایک جگہ پر آپ نظر دوڑا کر دیکھ لیں، کوئی ایک طریقہ آپ کی زندگی گزارنے کا آپ کو ایسا نہ ملے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق ہے۔ آپ کا معاشرتی نظام، آپ کا معاشی نظام، آپ کا سماجی نظام سارے کا سارا بگڑ گیا، اس آیت کریمہ کے خلاف ہے، اور وہ جو اللہ کریم نے تنبیہ کی تھی کہ مت آنا ان کی باتوں میں، یہ تمہیں پلٹا دیں گے کفر کی طرف۔ ہم اپنی عقل مندی کے باعث اس مقام پر کھڑے ہیں کہ ہم ایمان والے ہوتے ہوئے بھی ایمان والے نہیں، ہمارے کاروبار کے انداز جو ہے وہ ایمان والوں کے نہیں۔ دکانوں پر لکھا ہوا ہے ایک دام واحد کلام، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ یہی بات ختم کروں گا۔ ایک دام واحد کلام، یہ کہاں سے تم نے اڈاپٹ کیا یہ فکرہ؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ جب سودا کرو تو جھگڑا کر کے سودا کرو، لین دین میں جھگڑا کرو، جھگڑے سے مراد ہے سودا طے کرو، جو دکاندار نے مانگا وہ بس یہ نہیں کہ اس نے مانگ لیا تو آپ نے دے دیا، نہ، اس میں سودا طے کرو، کمی بیشی کراؤ، سودا لیتے ہوئے جھگڑا کرو۔ حدیث مبارک تو یہ کہتی ہے، اور ہم نے کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک دام واحد کلام، فکس پرائز، اور ہر دکان پر آپ کو یہ ملے گا۔ اور اللہ ماشاءاللہ وہاں داڑھیوں والے بھی ہیں، جھاڑیوں والے بھی ہیں، ٹوپیوں والے بھی ہیں، کلوں والے بھی ہیں، جبوں والے بھی ہیں، جتنے کاروباری لوگ ہیں، جتنی بڑی دکان ہو جاتی ہے اتنے قانون سخت ہو جاتے ہیں۔ تو واقعہ کا فرمان کہاں گیا جی؟ تو جو بات اللہ کریم سمجھانا چاہتے تھے کہ تمہیں پلٹا دیں گے تیرے دین سے، ہمارے جو جتنا معاشی نظام ہے سارے کا سارا سود پر ہے، اور اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے سود کا کاروبار کیا وہ سمجھ لے اس کی میرے ساتھ جنگ ہے۔ تو ہم نے اللہ کی بات کو چھوڑ دیا اور کفار اور مشرکین کی بات کو سینے کے ساتھ لگا لیا۔ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی سارے کا سارا نظام جو چلا رہے ہیں، اپنا معاشی نظام چلا رہے ہیں، وہ سود پر چلا رہے ہیں۔ دنیا سے قرض لیتے ہیں، اس کا سود ادا کرتے ہیں، بینک سے پیسے لیتے ہیں، اس کا سود ادا کرتے ہیں۔ پورا سسٹم 70 سال کے لگ بھگ ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، 73 سال ہو گئے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو۔ 1973 میں پاکستان کا قانون اور آئین اسلامی ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک آپ کا بینکاری نظام اسلامی نہیں ہو سکا، ہمارے رہن سہن کے طریقے اسلامی نہیں ہو سکے۔ شادی بیاہ کے معاملات کو دیکھ لیں، افسوس
دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے۔ شادی گھر میں انٹرس ہو آپ، جیسے ہی آپ شادی گھر کے اندر جائیں گے ایسے چلتا رہے گا جیسے آپ کسی فلمی اسٹوڈیو میں آ گئے۔ اسٹیج پہ دلہن بیٹھی ہے، دولہا بیٹھا ہے، جیسے فلمی ہیرو ہیروئن بیٹھے ہوتے ہیں، میوزک چل رہا ہوتا ہے، گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور داڑھیوں والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ٹوپیوں والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ کوئی اس کو چیلنج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کہاں لکھا، اللہ کے دین میں کہاں سے یہ آ گیا؟ بات تو شادی کی ہے، نکاح کی ہے، حکم تو یہ ہے کہ نکاح کرو، نکاح کے بعد ولیمہ کرو۔ یہ تماشا کہاں سے تم نے لگا لیا؟ اور ہم سمجھنے کے لیے تیار اللہ کے حکم کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا، اور کفار اور مشرکین کی نقل کرتے ہوئے ہم ایمان کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ اپنے آپ کو ایمان والا ثابت کرنا ہمارے لیے مشکل ہو۔ عزت کے نام پر، ناموس کے نام پر، وقار کے نام پر، برادری کے نام پر، خاندان کے نام پر ہم اللہ کی حدوں کو توڑنے پر جو ہے نا وہ تلے ہوئے، اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں، پلٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تو کہتا ہے جب پلٹو گے تو نقصان اٹھا کر پلٹو گے، ابھی تو ہم پلٹنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ کوئی ایک ہے جو سمجھنے کے لیے تیار ہو کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں جن کو ہم توڑ رہے ہیں۔ عورتوں اور مرد کا ملاپ، عورتوں اور مردوں کی ایک مجلس میں اکٹھا ہونا، اور وہ بھی بغیر پردے کے، یہ کہاں سے نکال لیا ہم نے؟ وہ بیٹیاں، وہ بہنیں، وہ مائیں جن کو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں سارا سال، کیا وہ کبھی شادی کا موسم آتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے پیسے دے کر بیوٹی پارلر سے تیار کروا کر ان کو زینت بناتے ہیں جہاں پر حال میں، اور ہر آنے جانے والا ان کو دیکھتا، خود پیش کرتے ہیں، کبھی شرم محسوس نہیں ہوئی؟ کیا کبھی سوچا کہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ وہ جو سطر کا حکم رب کریم نے دیا تھا، وہ جو حجاب کا حکم رب کریم نے دیا تھا، ہم نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا، اور سمجھنے کے لیے ابھی بھی تیار، پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، نہ جانے کون سا ہم پر عذاب نازل ہوا، پتہ نہیں کیوں ہم پر عذاب نازل ہوا، ابھی اور بچا کیا ہے کہ جس کے سبب ہم پر عذاب نازل نہ ہو۔ کبھی کسی عذاب میں جھگڑے جاتے ہیں، کبھی کسی عذاب میں جھگڑے جاتے ہیں، کبھی کسی عذاب میں جھگڑے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی سمجھنے اور پلٹنے کے لیے تیار۔ تو یاد رکھیے میرے بھائی اور میرے دوستوں، بات یہیں پر ختم کرتا ہوں کہ اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، آپ اس سے بھی آگے چلے جائیں، اور جو حدیں بچی ہیں رب کریم کی وہ بھی توڑ دیں، رب کریم کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں پوچھ لوں گا تم سے، اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم چاہتے نہ چاہتے اللہ کی حدوں کو توڑ رہے ہیں، اور شرمندہ بھی نہیں۔ یہ تیل مہندی کی رسم کیا یار تماشا لگا رکھا، ہم مزاحمت نہیں کرتے، باقی معاملہ جہاں پر ہمارا مزاج نہ بنے گا نا ہم کہتے نہیں۔ کیا ہو گیا؟ ایک طرف اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، ایک طرف زمانہ ہے، اور مرضی میری ہے کہ میں زمانے کو راضی کر لوں یا اللہ کے رسول کو راضی کر لوں۔ جس کے ساتھ مجھے کام ہے، جو حقیقی میرا دوست ہے، جو حقیقی میرا مددگار ہے، یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے۔ اللہ نے تو کھلی دعوت دے دی، سمجھا دیا کہ جو میرے محبوب اور میرے رستے پر نہیں ہیں ان کی بات پر کان مت دھرو۔ تو ہم نے تو سارے کا سارا جو کچھ بھی لیا ان کی طرف سے لیا، اور اسی کو فالو کر رہے ہیں، اور جبرن فالو کر رہے ہیں۔ جو نہیں کرتا کہتے یہ بیک ورڈ ہے، یہ جاہل ہے، پچھلے زمانے کے لوگ جی۔ تو ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ ہمارا یہ قافلہ جو ایمان کا تھا یہ لٹ چکا ہے، ہمارا ایمان ثابت نہیں ہے، ہمیں اس جو بچا ہے اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ نہیں جاتا، انسان کی ناک ہے نا، کہتے ہیں نک نہیں رہتا بھائی، چاہے نک رکھ لیا تو چاہے ایمان رکھ لیا، فیصلہ تو کرنا۔ ایک طرف تیری ناک ہے، دوسری طرف تیرا ایمان ہے،
اب انسان فیصلہ تو نے کرنا ہے کہ تجھے ناک زیادہ عزیز ہے یا ایمان زیادہ عزیز ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہماری عقل کے جو بند تالے ہیں اپنے حبیب کے ساتھ ان کو کھول دے اور ہمیں اپنی ساری عزتیں، سارا ناموس، سارا وقار اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر قربان کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. کیونکہ عزت صرف اسی کی ہے، عزت صرف اسی کی ہے. اور وہ کہتا ہے وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور عزتیں دینے والا بھی میں ہوں اور ذلتیں دینے والا بھی میں ہوں. تو اسی سے عزت والے سے عزت مانگنے کے لیے اس کے قوانین کی ہمیں عزت کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے محفوظ رکھے. اما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.